السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اس وقت میں ٹریول کر رہا ہوں اور راستے میں جتنی اپڈیٹس ہیں وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو خطے سے اور پاکستان سے خبریں میرے پاس پہنچی ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں چیزیں آئی ہیں، ایک تو عرب اب اس لڑائی میں اترنے جا رہے ہیں، اس قسم کے اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یعنی کچھ خبریں چلائی گئی کہ شاید یو اے ای نے پہلا اٹیک کیا ایران کے اوپر، حالانکہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی، یو اے ای نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ دیا نہیں، لیکن ان کے جو حکمران ہے ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ہمیں اتنی آسانی سے قابو نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے ایک جنگی ٹائپ کا ایک سٹیٹمنٹ تو دیا تھا۔ یہ اسرائیلی سورسز سے خبر آ رہی ہے، اسرائیل کی پوری خواہش ہے کہ کچھ بھی کر کے عرب ممالک کو اس لڑائی کے اندر اتارا جائے۔ اسی سلسلے میں سعودی عرب نے پاکستانی فیلڈ مارشل کو طلب کیا تھا، انہیں بلا کر یاد دلایا گیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا جس پہ آپ کو کافی پروٹوکول بھی دیا گیا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اربوں ڈالر ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے ادھار تیل بھی لیتے رہتے ہیں، تو بہت سارے احسانات ہیں، تو وقت آ گیا کہ اب ان کی بات مانی جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر عرب ممالک اس لڑائی کے اندر اتر جاتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ عرب ممالک اگر اس لڑائی میں اترتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا اسرائیل۔ اسے فائدہ ہوگا اس لڑائی میں جس میں وہ اکیلا پڑتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی مشکلات امریکہ میں پیدا ہو چکی ہیں، نیتن یاہو کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ پہلی مرتبہ اسرائیل کو اتنی مار پڑ رہی ہے اور اتنے بم اسرائیل میں گر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ماضی میں ہوا نہیں، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ اب اگر اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک اس لڑائی میں اتر جاتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا اسرائیل۔ سب سے بڑا لوزر کون ہوگا؟ یعنی جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر عرب ممالک کا ایران کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے یا وہ اس لڑائی میں براہ راست اتر جاتے ہیں تو وہ ایران کے بعد پاکستان ہوگا۔ دیکھیں، نقصان تو سارے خطے کا ہوگا نا، لیکن پاکستان کو بہت نقصان ہوگا دونوں صورتوں میں۔ نمبر ایک یہ کہ پاکستان اپنے ایک ہمسائے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور کسی بھی عرب ملک کی سرحد براہ راست اس طرح سے ایران کے ساتھ نہیں لگتی جس طرح پاکستان کی لگتی ہے۔ پاکستان ایک لمبی سرحد شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ، اور اس صوبے کی سرحد شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ جس صوبے میں حالات بہت خراب ہیں، جس صوبے میں آپ رات کے وقت ٹریول نہیں کر سکتے، بلوچستان میں، اس کے ساتھ ایران لگتا ہے۔ تو اسٹریٹجیکلی پاکستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ایران جیسے ملک کے ساتھ بگاڑ پیدا کر دے، کیونکہ یہ لڑائی ہمیشہ تو چلنی نہیں ہے۔ اب لڑائی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا تو دیکھیں نا، ٹارگٹ اچیو ہو جائیں گے۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیاں، 18 ایجنسیوں نے امریکن نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ لکھ کر دے دیا ہے، اور وہ رپورٹ لیک ہو گئی ہے، پبلک ہو گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ رجیم چینج نہیں ہو سکتا ایران میں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکتے۔ یہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ ہے۔ اب رجیم چینج تو ہوگا نہیں، جو بھی جنگ کے اہداف ہیں وہ یہ حاصل کر لیں گے اگر پاکستان اس جنگ میں اتر جاتا ہے، لیکن اگر عرب اترے تو پاکستانیوں کو اترنا پڑے گا۔ سعودی عرب گھسیٹ کے پاکستان کو لے جائے گا، یو اے ای بھی، ہم نے ان ساروں کے پیسے دینے، ورنہ یہ کہیں گے جناب فوری طور پہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ تو عربوں کی اور ایران کی اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو اسرائیل سب سے بڑا بینیفیشری اور پاکستان سب سے بڑا اس کا نقصان اٹھانے والا ملک بنے گا، کیونکہ ایک تو ہمارا ہمسایہ بہت ضائع ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، دوسرا ہم اس لڑائی کے متحمل ہو نہیں سکتے۔ تو پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، ترکی کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اور زور لگانا چاہیے کہ کسی طرح بھی عرب ممالک اس لڑائی سے باہر رہے۔ ایران نے بھی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ لڑائی نہ ہو۔ ایران نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس 6 ماہ لڑنے کی ابھی صلاحیت موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ لڑائی ابھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو حکمت عملی ہے ایران کی وہ یہ رہی کہ انہوں نے پہلے سستے ہتھیار بھیجے، یعنی سستے میزائل بھیجے، پرانے سیکنڈ جنریشن تک کے انہوں نے میزائل بھیجے، اور جدید میزائل انہوں نے بھیجے نہیں، ہائپرسونک میزائل یا جنہیں جو ایکوریٹ بیلسٹک میزائل ہیں ان کو ایران نے نہیں بھیجا۔ ایران نے اپنے پرانے میزائل بھیجے اور پرانے ڈرون بھیجے، خودکش ڈرون ہے وہ، شاید ڈرون جیسے کہتے ہیں، وہ خودکش ہے۔ یعنی نارملی ہم نے ڈرون دیکھے تھے نا، ڈرون آتا ہے اوپر سے گزرتا ہے، میزائل پھینکتا ہے، تباہی ہوتی ہے، ڈرون چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈرون آتا ہے خود ہی آگے ٹکر مارتا ہے جس چیز میں لگنا ہوتا ہے، تو 100% ایکوریسی کے ساتھ یہ آتے ہیں، آگے ٹکر مارتے ہیں اور تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ ڈرون کا توڑ تو کوئی نہیں ہے امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس۔ جو توڑ ہے، ابھی بی بی سی میں ایک اور رپورٹ چھپی ہوئی ہے، وہ پیٹریاٹ میزائل ہے، اور جو پیٹریاٹ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی بیٹریاں وہاں لگی ہوئی ہیں پورے ریجن کے اندر، اور پیٹریٹ کا ایک میزائل جو ہے وہ 4 ملین یعنی 40 لاکھ امریکی ڈالر کا ہے۔ تو 15-20 ہزار کا ڈرون گرانے کے لیے یہ 40 لاکھ امریکی ڈالر ضائع کر دیتے ہیں، اور 800 کے قریب انٹرسپٹرز مار چکے ہیں یہ ابھی تک، 800 کے قریب یہ رپورٹیں چھپ چکی ہیں عالمی میڈیا میں۔ تو 800 انٹرسپٹرز کا آپ کو مطلب پتہ ہے؟ یہ جو پیٹریٹ کے میزائل ہیں یہ $4 ملین کا ایک ہے،
800 یہ مار چکے ہیں. آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنا نقصان ہو گیا اب تک امریکہ کو, عرب ممالک کو اور اسرائیل کو, اور یہ لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے, لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایران کی حکمت عملی یہ تھی کہ انہوں نے ان ہتھیاروں کے ذریعے سے جو دفاعی صلاحیت ہے میزائلوں کو روکنے کی, وہ کمزور کر دی پورے ریجن میں. یعنی عرب ممالک میں بھی اور اسرائیل میں بھی امریکی اڈوں کے پاس اب وہ سہولت نہیں ہے جو پہلے تھی. اب وہ حملوں کو روکنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے. یہ بات امریکی دفاعی تجزیہ کار بھی مان رہے ہیں. ایران کے بہترین ہتھیار باقی ہیں اور ان کو روکنے کا جو انتظام تھا وہ ختم ہو گیا. جو بیریئرز تھے نا اسرائیل تک جانے کے لیے, بیریئرز اگر میں آپ کو بتاؤں تو سمپل یہ ہے کہ رستے میں رکاوٹیں تھی نا, 4-5 ملکوں کو کراس کر کے, سمندر کو کراس کر کے پھر جا کے اسرائیل آتا ہے جس میں ایرانی میزائل یا ڈرون ہٹ کرتا ہے. یہ رستے میں بہت سارے بیریئرز تھے نا, ان سب نے اپنے اپنے اڈے دیے ہوئے تھے امریکنز کو اور وہ وہاں سے روکتے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ روکنے کی صلاحیت یا تو ختم ہو گئی یا بہت کمزور ہو گئی. تو امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ایران کے ہتھیار یا میزائل یا ڈرونز وہ آسانی کے ساتھ اسرائیل کو ہدف بنائے. اور اب یہ ہو رہا ہے. جو انڈین صحافی وہاں سے آئے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو مار رہے ہیں اسرائیلیوں کو, اور اسرائیل کسی قسم کی کوریج نہیں کرنے دے رہا, وہ سزائیں دے رہے ہیں, وہ 5 سال کے لیے جیل میں ڈالیں گے. اگر کسی نے اسرائیل میں تباہی دکھائی تو نیتن یاہو تباہی کو روک نہیں پا رہا, لیکن تباہی کے مناظر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ناظرین ایک اور جو بڑا خوفناک کام ہے, تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا, پورا خطے کو آگ لگ جائے گی اگر عرب ممالک ایران کے ساتھ اس جنگ میں براہ راست اتر گئے, اور اگر پاکستان کو گھسیٹ لیا تو پاکستان کے لیے اور زیادہ بڑا پرابلم ہو جائے گا. انہوں نے ریفائنری کو اٹیک کیا, یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اندر, تہران ریفائنری کے اوپر اٹیک کیا. یہ 2,25,000 بیرل آئل جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیداوار تھی اس کو آگ لگا دی. اتنی خوفناک آگ لگی ہے کہ پورے تہران کے اندر کالے بادل دھوئیں کے. تہران میں دن کے وقت رات ہوئی تھی, ہر طرف سیاہ کلر تھا. حکومت نے ایڈوائزری جاری کی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں, کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں, اس کے صحت کو نقصانات ہوں گے. وہاں پہ جو بارش ہوئی ہے وہ سیاہ رنگ کی بارش, یعنی اس کے اندر یہ کیمیکل ہے. تو ہلال احمر نے بھی ایک پیشن گوئی کی ہے کہ یہاں تیزابی بارش ہو سکتی ہے, اس کا امکان ہے, جو جلد اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے شہریوں کا. بارش کا پانی کالا ہے تو بیماریاں بہت پھیل سکتی ہیں. تو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جو اسرائیل نے کیا ایران میں, اور یہ آگ کے اوپر ابھی تک پراپر قابو نہیں پایا جا سکا, وہ نقصانات ابھی بھی ہو رہے ہیں. دوسری جانب جب یہ اسرائیل نے کیا ایران میں, تو ایران نے اس کی ریٹیلیشن میں حیفا میں جو اسرائیلی شہر ہے وہاں پہ جو اسرائیل کی ایک ریفائنری ہے اس کو نشانہ بنا دیا. اب یہ ریفائنری بھی 2 لاکھ بیرل روزانہ ان کی پیداوار ہے, وہاں پہ انہوں نے نشانہ بنایا, وہاں سے بھی دھوئیں کے بادل اور آگ اٹھ رہی ہے. لیکن دیکھیں اسرائیل بڑا جدید ملک ہے, اس نے بڑا زبردست نظام بنایا ہوا ہے. آپ اس کی کسی بھی چیز کو تباہی کرتے ہیں تو وہ ڈیمیج کنٹرول بہت تیزی سے کرتے ہیں. اب ایران میں اتنے خوفناک حملے ہو رہے ہیں, ڈیمیج کنٹرول تو دور کی بات ہے, ان کی اسٹریٹجی صرف اٹیک کی ہے کہ بس حملہ کرتے جاؤ, حملہ کرتے جاؤ, اور کسی بھی طرح کر کے دشمن کو انگیج رکھو حملوں کے ذریعے سے, تو وہ حملوں کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو اس میں اور بتاتا ہوں, یہ عرب ممالک نے نا کوئی ڈیٹا شیئرنگ کی ہے امریکہ کے ساتھ, ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹیں بھی ہیں عرب ممالک کی, تو امریکنز کو وہ وقتاً فوقتاً کیونکہ ان کی الائی ہے, ان کے اتحادی ہیں, تو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیزیں. تو چند چیزیں ایسی ہیں جو اب عرب ممالک کے اندر خدشات بڑھ گئے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ امریکی عہدیداروں نے جو بار بار یہ کہا نا کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے یا اسلام کے خلاف جنگ ہے, اس پہ نا عوام کے اندر رد عمل بڑا obvious ہے, وہ پیدا ہوگا. نمبر 2 اگر یہ جنگ بڑی لمبی چل جاتی ہے نا تو اس سے معیشت کو وہ ڈبو دے گی, بڑا نقصان معیشت کا بھی ہو جائے گا. عوام میں رائے بن رہی ہے کہ امریکی بیسز, یہ عرب عوام کے اندر یہ رائے بن رہی ہے, عرب عوام یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو امریکہ کی بیسز ہیں ان کا ہمیں فائدہ نہیں ہے, ان کا ہمیں نقصان ہے, وہ ہمیں تحفظ نہیں دے رہی بلکہ ہمارے لیے وہ خطرہ بن رہی ہے. اور ایک اور چیز جو ہونے جا رہی ہے, یہ ابھی بحرین سے یہ اٹیک ہوا تھا, غالباً اسرائیل نے یہ اٹیک کیا ہے. ایران میں پینے کے صاف پانی کے اوپر اٹیک کیا گیا کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے, اور جہاں سے پانی کی ترسیل کا پورا نظام ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تاکہ لوگ سفر کریں. دوسری جانب بحرین میں بھی رد عمل یہی آیا, اور ایران نے بھی ایک انفراسٹرکچر ہے پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ, اس کو نشانہ بنا دیا. ابھی یہ اطلاعات کنفرم نہیں ہوئی, نیکسٹ ویلاگ جب میں کر رہا ہوں گا تب تک کنفرم ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں اگر ایران پینے کے صاف پانی کا جو نظام ہے اسی کو چھیڑ دیتا ہے گلف کنٹریز میں, تو کسی تیل کے کنویں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ فیسلٹیز ہیں جن کو نقصان پہنچایا ہے, تو ان کی عوام سڑکوں پہ آ جائے گی. اور عرب سپرنگ کا تو ہم نے نام سنا تھا نا, جو سپانسرڈ قسم کا تھا, یہ اصلی والا آ جائے گا تو بڑی مصیبت بن جائے گی. تو پینے کے صاف پانی کا انحصار جو ہے ان ممالک کا پلانٹس کے اوپر ہے. یہاں پہ اس طرح سے فیسلٹی نہیں ہے نا جیسے پاکستان میں ہے, انڈیا میں ہے, باقی ملکوں میں ہے. یہ عرب ممالک میں پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے, اور ان کی پانی کی کھپت بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں یہ لوگ.
لگژری لائف گزارتے ہیں. اگر یہ ایران نے ان پلانٹس کو نشانہ بنایا جو کہ ایک چائنیز تجزیہ کار کہہ رہا تھا کہ ایک مرحلے میں جا کے ایران کو یہ کرنا پڑ سکتا ہے, تو پھر یہ ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. چینی دفاعی ماہرین جو ہیں وہ بہت حیران بھی ہیں اور وہ تجزیے بھی دے رہے ہیں لگاتار کہ دیکھیں نا, چائنیز دفاعی ماہر ہے تو سب سے پہلے تو وہ چین کے ہتھیاروں کو جانتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ چائنا کے پاس کون سے ہتھیار ہیں, چائنا نے کب کب بنائے ہیں, چائنا دفاع کیسے کرے گا, اٹیک کیسے کرے گا, جہاز کون سے ہیں, ایئر ڈیفنس کون سا ہے, سستا کون سا ہے, مہنگا کون سا ہے, ڈرون کون سے ہیں, حکمت عملی جنگی کیا ہو سکتی ہے. چائنا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے تعداد کے نقطۂ نظر سے, اب ہتھیار بھی بہت ہے ان کے پاس. وہ ایکسپورٹس میں اور باقی چیزوں میں امریکہ سے آگے نکلتے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں ان کے کاروبار کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہے. اب جو چائنا کے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ امریکہ کی بے عزتی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو فوج ہے وہ پچھلی صدی کی فوج ہے, یعنی وہ پرانے طریقوں سے لڑ رہی ہے. ان کے ہتھیار جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں, ان کی ٹیکنالوجی فرسودہ ہے, پرانی ہے, اور امریکہ اور اسرائیل بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں. ان کی جنگی حکمت عملی بھی وہ نہیں ہے جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق. تو امریکہ نے اپنی مت کھو دی ہے. یعنی جو لگتا تھا نا چودھری ہے جو کہے گا وہ ہو جائے گا, وہ چودراہٹ امریکہ کی بڑے خطرے میں پڑ گئی. اور یہ چائنیز تجزیہ کار نہیں, دنیا بھر میں لوگ کہہ رہے ہیں. رشیا بہت خوش ہے کہ امریکہ کو ہم اوور ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, یہ تو ویسا نکلا ہی نہیں جیسا سوچا جا رہا تھا. اب دیکھیں خبریں اس طرح کی پھیلائی جا رہی ہیں اور ان سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت ہی طاقتور ہیں. یعنی پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہے امریکن کمانڈوز آئے تھے, وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے تھے. اس میں امریکن کمانڈوز کا کمال نہیں تھا, یہ پاکستانی فوج کا کمال تھا جنہوں نے روکا نہیں انہیں. اگر ہم وہ 2 ہیلی کاپٹر ہی آ رہے تھے نا, آپ انہیں روک لیتے, آپ انہیں وہاں گھیر لیتے, آپ ایئر فورس کے طیارے اڑاتے, آپ انہیں واپس نہ جانے دیتے. لیکن امریکن کمانڈوز آئے, پاکستانی گورنمنٹ نے اس وقت تالیاں بجا کے مبارکباد دی اور وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے مار کے. اسی طرح وہ گئے وینزویلا میں, وہاں جا کے انہوں نے مادورو کو اٹھایا, وہاں پہ بھی اندر غدار تھے, مادورو کو اٹھا کے وہ لے گئے وینزویلا کے صدر کو. تو امریکہ کا کانفیڈنس بڑا ہوا تھا کیونکہ وہ ایک فکس میچ کھیل رہا تھا, نورا کشتی کر رہا تھا, جیسے WWF میں ہوتی ہے نا, جھوٹی موٹی مارتے ہیں ایک دوسرے کو. تو امریکہ کی موجیں لگی ہوئی تھی, دنیا میں اس کی چودراہٹ قائم تھی. اب یہاں پہ ایران میں وہ کہتے ہیں اسی طرح کا ایڈونچر کرنا ہے, ہم نے وہاں سے یورینیم اٹھانی ہے جو 60% تک انہوں نے پیوریفائی کی ہوئی ہے. افسودہ یورینیم جس سے ایٹم بم بنا سکتا ہے ایران, اس کی مقدار ہے 450 kg لگ بھگ. وہ امریکن مرینز جائیں گے جی اور وہ جا کے وہاں سے اسپیشل فورسز وہ اٹھا لیں گے. اب اس قسم کے معاملات پہ غور کیا جا رہا ہے, یہ پاسبل ہے کیا؟ مجھے بڑا شک ہے صلاحیتوں کے اوپر کہ ایران کے اندر جا کے اس قسم کی حرکت کر کے واپس نکل جائیں امریکن فوجی. یہ ذرا تھوڑا مشکل لگتا ہے. ناظرین ایک اور خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بچیوں کا قتل عام ہوا ہے ایران میں مناب میں, اسکول کے اندر 168 بچیاں شہید ہو گئی, 60 کے قریب بچیاں اسپتالوں میں ہیں, کئی کی حالت تشویشناک ہے, کئی پوری زندگی کے لیے معذور ہو جائیں گی. یہ واقعہ ایسا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ اس واقعے سے بھاگ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ سے جب صحافی نے سوال پوچھا تو اس نے کہا جی ہم نے تو یہ کیا نہیں, یہ تو ایران نے کیا جو میں نے دیکھا ہے, اس کے ہتھیار ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط جگہ جا کے نشانہ لگا لیتے ہیں. بھئی ایران اتنے ایکوریٹ نشانے لگا رہا ہے کہ آپ کی ساری بیسز پہ اس نے ٹکا کے مارے, اور یہ بچیوں کے اسکول پہ ایران نے اٹیک کر دیا, یہ امریکہ کہہ رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ 28 فروری کو صبح کے وقت 9:45 پہ جب اٹیک ہوا تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا ایران کے اوپر, اس کو نام دیا گیا تھا آپریشن رورنگ لائن, دھاڑتا ہوا شیر, یہ انہوں نے اس کو نام دیا تھا. اس میں شہادتیں ہو گئی تھی بچیوں کی بھی, خامنائی کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا تھا. اب یہ جو اٹیک کیا گیا تھا اس کے بعد ایران نے جواب دیا تھا, یعنی بچیوں کی شہادتیں پہلے ہو چکی تھی, خبر آ چکی تھی. شروع میں جو خبر آئی تھی اس میں یہ تھا کہ 5 یا 6 بچیاں شہید ہو گئی, پھر خبر آئی تھی کہ نہیں وہ 20 کے قریب ہے, پھر وہ بڑھتے بڑھتے پتا چلا کہ یہ تو 100 سے زائد ہے, اور پھر پوری دنیا کا دل دہل گیا جب پتا چلا کہ 168 بچیاں جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں, 168 ان کو اکٹھا دفنایا گیا. اب ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بہت بڑا جنگی جرم ہے, وہ اس سے بھاگنے کے لیے اس کو ایران پہ ڈال رہا ہے, لیکن سارے شواہد موجود ہیں اور یہ معاملہ ٹرمپ کو لے کے بیٹھ جائے گا اگر عالمی عدالت میں کل کو یہ کیس یا معاملہ چلتا ہے. تو ٹرمپ اب بچیوں کی شہادت کے معاملے سے بھاگ رہا ہے. وہیں پہ امریکی وزیر دفاع کھڑا تھا, اس سے پوچھا, اس نے کہا جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں. ٹرمپ کہتا نہیں یہ ایران نے مارا, ہم نے نہیں مارا. ایران نے ابھی تک سویلینز کو, خواتین کو, بچوں کو نشانہ نہیں بنایا. جہاں پہ بھی ایران نے اٹیک کیا ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا. ہاں کیونکہ ابھی اسرائیل کے اندر سے کوئی مناظر نہیں آ رہے, کوئی تصاویر نہیں آ رہی, کوئی تفصیلات نہیں آ رہی, اور نیتن یاہو سارے معاملے کو چھپا رہا ہے, تو تب پتہ چلے گا کہ اسرائیل کے اندر سویلینز کا کتنا نقصان ہوا ہے. CNN نے ایک رپورٹ جاری کی, وہ رپورٹ یہ دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے عراق جنگ میں 2004 میں آپ کو یاد ہوگا عراق جنگ ہوئی تھی, جب امریکہ ساری دنیا کو لے کر عراق کے اوپر چڑھ گیا تھا کہ صدام حسین کو پکڑو
اس کا رجیم چینج کرو اور عراق کو قابو کرو. اور اس کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے یہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، وہ یہاں پہ کوئی کیمیائی ہتھیار ہے، وہ بہت بڑی تباہی پھیلا دیں گے، تو پکڑو. کوئی کیمیائی ہتھیار تو ملا نہیں، پورے عراق کو تباہ کر دیا. آج بھی عراق کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. امریکنز عراق میں سے بھاگ رہے ہیں اپنی کمپنیاں چھوڑ چھوڑ کے، اور وہاں کی ملیشیات پھر ایکٹیو ہو گئی ہیں، وہ امریکی اثاثوں کو وہاں پہ جلا رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب سی این این نے رپورٹ دکھائی کہ 2004 میں اس وقت کی جو امریکی حکومت تھی، اس کے جو بیانات تھے ایگزیکٹلی ویسے ہی بیانات آج کی جو امریکی حکومت ہے وہ دے رہی ہے. اندازہ کریں 22 سال گزر گئے، نہ امریکہ کے بیانات بدلے، نہ طریقہ کار بدلا، نہ پالیسی بدلی، اور نہ ہی ان کے بیانات اور ہتھیار بدلے. یعنی جس طرح انہوں نے اس دور میں کیا تھا بالکل ویسے ہی اس دور میں بھی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اور سی این این ایکسپوز کر رہا ہے، لگاتار ایکسپوز کر رہا ہے. ایرانی صدر نے خفیہ مقام سے ایک پیغام دیا، وہاں پہ ان کے ساتھ ایک غالباً انجینئر یا سائنٹسٹ بھی کھڑے تھے، اور پیچھے کچھ ہتھیار نظر بھی آ رہے تھے. تو ایرانی صدر کو اب محفوظ کیا گیا ہے کیونکہ وہ نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیلی اور امریکن. تو انہوں نے کہا امریکی صدر نے غلط کیا، میرے بیان کا غلط مطلب لیا. 168 معصوم بچوں کا قتل کیا گیا، غزہ میں 60,000 قتل کر دیے، اور یہ بے شرمی امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے. پھر کہتے ہیں ہم ایرانیوں کو قتل نہیں کرنا چاہتے، حملہ آوروں کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، طاقت کے ساتھ ان کو جواب دیں گے. ہم نے جو معافی مانگی وہ صرف خطے کے عوام سے ہے جو ان تنازعات سے پریشان ہو رہے ہیں. یعنی ہمارے برادر اسلامی ملک جو ہیں، ان کے جو عوام پریشان ہو رہے ہیں، ان سے ہم نے معذرت کی تھی. اور ساتھ انہوں نے کہا خطے کے ممالک ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مگر جہاں سے حملہ ہوگا وہاں ہم جواب ضرور دیں گے. اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، سمجھیں اس کو اور سمپلیفائی کر لیتے ہیں. آج ایک آپ کا گھر ہے اور ایک سامنے دوسرے بندے کا گھر ہے. آپ کا ایک دشمن آتا ہے دوسرے بندے کے گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے اور آپ کے گھر پہ اینٹیں مارنا شروع کر دیتا ہے. آپ نکلتے ہیں، اس کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اس کو منع کرو، اوپر سے اینٹیں مار رہا ہے ہمارے گھر میں. تو وہ کہتا ہے جی میں اس کو منع نہیں کر سکتا اور میں اس کو اجازت نہیں دوں گا، لیکن وہ پھر اینٹیں مارتا ہے آپ کو. آپ پھر جاتے ہیں، جائے کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے یار، آپ کے چھت سے چڑھ گئے مجھے مار رہا ہے اینٹیں. آپ واپس اینٹ مارتے ہیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے، وہ آپ کو یہ کہے جناب آپ میرے گھر پہ اینٹ کیوں مار رہے ہیں. بھائی لگاتار آپ کے گھر میں وہاں سے اینٹیں ماری جا رہی ہیں. یہ میں سمپل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل سمپل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہو رہا ہے اس وقت ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن جہاں سے اٹیک ہوگا وہاں پہ ہم جواب دینے کے پابند ہیں، وہ ہم جواب دیں گے. ہمیں مل کر اسرائیل اور امریکہ کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑوا سکیں. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑوا دیں گے. اب ناظرین میں آپ کے سامنے ایک پکچر پاکستان کے اندر سے رکھتا ہوں بالکل آخر میں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے غور سے سننا ہے. یہ ٹاؤٹس، یہ بے شرم لوگ جو پاکستان کے اندر 2 روپے کا پٹرول بڑھتا تھا نا، جو تتے توے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، یہ جمہورے بنے ہوئے تھے اس دور میں انقلابی سارے بے شرم. یہ میں ابھی وہ رضا ربانی صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ 2 روپے کے اوپر انہوں نے وہ پہلے ڈالی تھی کھڑے ہو کے وہاں پہ، اس قسم کے انہوں نے اسمبلی کے اندر بھاشن دیے تھے، میں حیران ہو گیا تھا. وہ پیپلز پارٹی بے شرم منہ ہی نہیں کھلتا کسی کا. بلاول کدھر غائب ہے؟ وہ 55 روپے لیٹر پیٹرول بڑھ گیا، باہر نکل بھائی، ویلکم ٹو پرانا پاکستان، بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا تم لوگوں نے مل کے جرنیلوں کے ساتھ. یہ اب میں آپ کے سامنے وہ ڈیٹا رکھ رہا ہوں کہ ان کو لتر مارنے چاہیے قوم کو نکل کے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی کیونکہ دنیا میں بڑھ گئی. اب بتاتا ہوں دنیا میں کتنی بڑی ہے اور ہماری کتنی بڑی ہے. یہ میں آپ کو ڈیٹا کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ چارٹ بھی آپ دیکھ لیں، یہ اسپیشلی آپ کے لیے بنا ہوا ہے. یہ جناب کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس لیے بڑھایا کہ جنگ ہو گئی ہے، اور جنگ پاکستان میں لگی ہے، ریفائنریاں ہماری جل رہی ہیں، تیل ہمارا جل رہا ہے، رستے ہمارے رکے. اور بے شرم و خدا کا نام، انڈیا نے امریکہ سے بات کی ہے، وہ رشین تیل لے رہا ہے. آپ کے منہ میں چھالے پڑتے ہیں، آپ نے تو جا کے صرف امن کا نوبیل انعام دینا اور آپ نے کچھ نہیں کرنا. عالمی سطح پہ کارٹون بنا کے شہباز شریف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے والوں کی بڑی مہربانی، انہوں نے پاکستان کو یہ دن دکھایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. یہ جناب پاکستان نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی ہیں 21% بڑھائی ہیں، 21%. بھارت نے 0% نہیں بڑھائی، بنگلہ دیش نے 4%، افغانستان نے 0%، نیپال نے 2.15%، سری لنکا نے 1.37%، ترکی نے 4.8%، ایران نے 6.6%. اتنی جنگ ہو رہی ہے، ریفائنریاں تباہ ہو گئی، صرف 6.6%. سعودی عرب نے 6.4%، یو اے ای نے 4.6%، چائنا نے 5%، یو کے نے 3.9%، جرمنی نے 3.8%، امریکہ نے 5.8%، اور پاکستان نے 21%. پھر وہ ہر اس ٹاؤٹ کے منہ کے اوپر جو بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جناب جنگ ہے، حالات ہیں، وہ 20 روپے کی لیوی کون لیتا ہے؟ اور پہلے ہی 158 روپے کا پیٹرول ہے، آپ پاکستانیوں کو بیچ رہے تھے 300 کے آس پاس، اب آپ 350 پہ لے گئے ہیں. ڈیزل کسان بیچارے نے اب استعمال کرنا، اس کا ٹائم آ گیا، انہوں نے اٹھا کے اس کو 335-36 روپے کا کر دیا ڈیزل کو. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ وہ ایک ان کی
کوئی چھوٹی موٹی لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہی تھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ اگر ہم 110 بھی کر دیتے تو آپ کیا بگاڑ لیتے یا کیا اکھاڑ لیتے یا آپ کیا کر سکتے تھے. اور بھائی کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم سے کم یہ ضرور کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بے شرمی ہم ایکسپوز کریں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.